موضوع لیا ہوا ہے اعوذ باللہ کا، تو تجوید کے ساتھ اعوذ باللہ کیسے پڑھنی چاہیے۔ بعض لوگ اعوذ باللہ کو ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں، اس کو پتہ نہیں چلتا ہم نے یہ صحیح انداز سے پڑھا ہے اور یا غلط انداز سے۔ تو آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ اعوذ باللہ اور تجوید کے ساتھ کیسے پڑھنی چاہیے۔ اکثر لوگ ایسے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ کا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے صحیح پڑھی ہے یا غلط۔ اعوذ باللہ کیسے پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن ایسے نہیں پڑھنی چاہیے، یہ انداز بالکل غلط ہے۔ تو آج ہم آپ کو سکھائیں گے تجوید کے ساتھ کیسے پڑھنی چاہیے۔ تو اعوذ باللہ کا پہلا حروف جو ہے، پہلا حروف حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر زبر، تو اس کا آواز بنتا ہے اے۔ اس کے بعد آتا ہے عین اور وا، عین کے اوپر پیش ہے اور وا ساکن، اس کا آواز بنتا ہے او۔ تو پہلے حرف کا آواز بنتا ہے اے اور دوسرے حرف کا آواز بنتا ہے او۔ تو اسی طرح پہلا اے، دوسرا او، اس کے بعد آتا ہے زال، زال کے اوپر ہے پیش، تو اس کا آواز کیا بنتا ہے، اس کا آواز بنتا ہے زو۔ تو اس کو ملائیں تو اس کا سارا آواز بنتا ہے اے او زو، اسی طرح۔ تو آگے آتا ہے باللہ۔ بعض لوگ یہاں پر یہ غلطی کرتے ہیں، اعوذ باللہ کا باللہ پڑھتے ہیں لیکن باللہ ہی نہیں پڑھتے۔ تو باللہ نہیں ہے، باللہ ہی ہے، باللہ، اعوذ باللہ۔ بعض لوگ باللہ پڑھتے ہیں، باللہ نہیں، باللہ ہی۔ آگے آتا ہے من الشیطان الرجیم، تو یہاں پر یہ غلطی کرتے ہیں، من الشیطان الرجیم کے اوپر جو شین کے اوپر جو شد ہے وہ نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں من الشیطان الرجیم، لیکن ایسے نہیں، اس کو شد سے پڑھنی چاہیے۔ شد کا معنی ہے اس کو زور سے پڑھنی چاہیے، من الشیطان الرجیم۔ تو کے اوپر جو غلطی کرتے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں۔ تو کو بعض لوگ تا پڑھتے ہیں، من الشیطان الرجیم، لیکن یہاں پر تا نہیں ہے، تو ہے۔ تو کا آواز جو ہے وہ موٹا آواز ہے، اس کو موٹی کرنی چاہیے۔ تو من الشیطان الرجیم، تو پڑھنی چاہیے۔ تو بعض لوگ اعوذ باللہ من الشیطان پڑھتے ہیں، تا نہیں ہے، تو ہے۔ آگے آتا ہے من الشیطان الرجیم۔ الرجیم کے اوپر کیا غلطی کرتے ہیں، الرجیم را کے اوپر شد ہے وہ کھا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرجیم نہیں ہے، الرجیم ہے، الرجیم۔ تو اسی طرح اعوذ باللہ کو پڑھنی چاہیے تجوید کے ساتھ، اور جیسے ہی بندہ اس کو صحیح معنی سے پڑھیں گے، صحیح الفاظ سے پڑھیں گے، تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، ہم امید کرتے ہیں اس کا بہت فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا، اللہ کی رحمت بھی نازل ہوں گی اور رب بھی راضی ہوگا اور شیطان کے وسوسوں سے بھی آپ دور رہیں گے۔ تو اعوذ باللہ تجوید کے ساتھ مکمل کیسے پڑھنی چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی طرح۔ تو آپ کوشش کریں گے، اگر توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک دن کے اندر تو نہیں ہوگا، ایک دن، 2 دن، 3 دن لگ جائیں گے تو آپ کے تلفظات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت بھی آپ سے راضی ہوگا اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا منہ چھو مٹے تو قرآن کے کون پڑھے تو، چھو ان کا دور رہے تو، چھو ان کا دور رہے تو، چھو ان کا